بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ انتہائی مختصر اور بہت جامع حدیث ہے یہ۔ اگر اس کی گہرائی میں اور اس کی تشریحات کو اترا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بندوں کو، اپنے مومنین کو، اپنے صحابہ کو کس چیز کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے معاشرتی ماحول کو، اپنے رہنے سہنے کے ماحول کو ایک بہترین محبت اور الفت والا بنا سکتے ہیں، باہمی تعاون والا بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے کیسے محفوظ رہے گا کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیں، کوئی چغل خوری کر دیں، کوئی غیبت کر دیں، کوئی غلط گواہی دے دیں، کوئی غلط بات اس کی طرف منسوب کر دیں، یہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ زیادتی والا معاملہ۔ تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھ سے آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی نقصان ہو۔ بعض مرتبہ ہم مدرسوں میں یا اسکول یا اس طرح کسی ہاسٹل وغیرہ میں اپنی تعلیم گزارنے کے لیے رہتے ہیں، یا گھر کے اندر ہی لگا لیا جائے۔ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کا تولیہ ہے، فلاں کا رومال ہے، فلاں کا برش ہے، فلاں کی یہ چیز ہے، فلاں کا صابن رکھا ہوا ہے۔ اب یہ معمولی سی چیزیں ہیں، اور بعض مرتبہ اگر آپ اٹھا بھی لیں تو دوسرے کو برا محسوس نہیں بھی ہوتا، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسرے کی چیز جب استعمال کریں تو لازمی اس سے اجازت لیں۔ اگر اس نے آپ اجازت دی ہوئی ہے پھر تو دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز کی اس نے اجازت نہیں دی تو آپ اٹھائیں گے تو اس سے عملی اعتبار سے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس چیز سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس کو برا لگے یا وہ برا محسوس کرے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ اس کی زمین پر قبضہ کریں، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ اس کے اپنے گھر کے سامنے کا کچرا اس کے گھر کے سامنے کرتے ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ پانی اتنا بہائیں کہ اس کے گھر کے سامنے جا کر جمع ہو جائے۔ یہ تو تکلیفیں بہت بڑی جن کو ہم اس موجودہ زمانے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کے گھر سے پانی نکل کر بہہ رہا ہے تو آپ کے پڑوسی کے گھر کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ آپ یہ نہ کریں کہ گلی تو سب کی ہے، پانی آپ کا نکلا ہے، تکلیف اس کو ہوگی۔ تو آپ کے گھر کے باہر بھی اگر پانی ہے تو اس سے بھی آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ان چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے پر کتنے گناہ اٹھا کر گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق